45ویں آیت سے 47ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے. جی سبھی نے نکال لیا؟ جی 45ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں. تو لکھا ہے بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے. 47ویں آیت کو سبھی مل کر پڑھیں. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. سبھی کہیں خداوند کا شکر ہو. ہلیلویا ہلیلویا. خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے اور اسی طرح بڑی خوشی سنجیدگی اور شادمانی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے. آمین. یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور اسی طرح آپ خداوند کی حضوری میں بڑی خوشی سنجیدگی اور شادمانی سے رہیں اور ہمیشہ خداوند کی حضوری میں کھانا کھاتے رہیں. آئیے بڑی سنجیدگی سے خداوند کے کلام کی جو ہم نے تلاوت کی ہے روح القدس کی رہنمائی میں اس کی تشریح میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. یہاں پر خادموں کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اپنے خادموں کو ایک بڑی ذمہ داری دے رکھی ہے. انتہائی طور پہ ایسی ذمہ داری جو دنیا میں نہ تو ہمارے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ ہی کسی محلہ کی ذمہ داری اتنی بھاری ہوتی ہے نہ ہی کسی ایک علاقہ یا ایک ملک کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہ ذمہ داری جو خدا نے ہم خادموں کو دے رکھی ہے اس کی کوئی حد نہیں, اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے اور اس کو ہم جہاں تک چاہیں روح القدس کی رہنمائی میں لے کر جا سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور یہ خدا کے کلام کی منادی, انجیل کے منادی کو, خدا کے کلام کو 6 چیزوں سے تشبیہ دیا گیا ہے. پہلی بات اس آیت کے مطابق خدا کا کلام کھانا ہے اور دوسرا خدا کا کلام پانی ہے اور تیسرا خدا کا کلام چراغ ہے اور تیسرا خدا کا کلام تلوار ہے اور اس کے بعد خدا کا کلام ایک شیشہ ہے اور اس کے بعد خدا کا کلام ایک کیل ہے. ایک کیل ہے. یعنی کہ آج خدا کے کلام کو 6 تشبیہات کے بارے میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام کو 6 چیزوں سے تشبیہ دیا گیا ہے. آج کی اس آیت, آج کی سوالات کے مطابق خدا کے کلام کو ایک کھانے کے طور پہ ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کے خادم خدا کے لوگوں کو کیسا کھانا دے, کیسا کھانا ہونا چاہیے. اگر ہم کسی گھر میں چلے جائیں, اگر ہم کسی فنکشن میں چلے جائیں, شادی بیاہ منگنی عقیقہ سالگرہ وغیرہ, تو اگر وہاں پر ہمیں کھانے کا ٹیسٹ نہ آئے تو ہم بڑے رنجیدہ ہو جاتے ہیں. ہم بہت زیادہ کئی بار اتنے غصے میں آ جاتے ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں, ہم نے سلامی دینی ہے, ہم نے ان کو جو ہے وہ نیودرا جسے پنجابی میں کہتے ہیں ہم نے دینا, یعنی کہ پیسے دینے ہیں اور کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے, کھانے کا ذائقہ ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کھانا ہمیں کیسا لگتا ہے؟ بے انتہا بے ذائقہ. اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا, اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اور وہ کھانا بیکار جاتا ہے. وہ کھانا کئی فنکشنز میں نے دیکھا ہے کہ جو کھانا ٹیسٹی نہ ہو, جس کھانے کا کوئی ذائقہ نہ ہو, وہ کھانا ضائع جاتا ہے اور اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آج کا جو ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے کلام کے بارے میں کہ خدا کے کلام کو پہلی بات 6 تشبیہات دی گئی ہیں, یعنی کہ یہ 6 چیزوں کی مانند ہے. پہلی بات کہ خدا کا کلام کھانے کی مانند ہے.
بند ہے، اور جس روٹی میں ملاوٹ ہو، جس روٹی میں زہر ملا ہوا ہو، کیا وہ روٹی ہم کھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دیکھیے آج کے دور میں کسی چیز کا کوئی ٹیسٹ اتنا زیادہ نہیں آتا جتنا کہ اس سے پہلے سالوں میں آیا کرتا تھا۔ نہ روٹی کا اتنا ٹیسٹ ہے، نہ پانی کا اتنا ٹیسٹ ہے، نہ کسی اور کا اتنا چیز کا اتنا ٹیسٹ ہے۔ اس لیے ہم اس کھانے کو کھاتے تو ہیں لیکن مجبوراً، پانی کو پیتے تو ہیں لیکن مجبوراً، وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کیونکہ زندہ رہنے کے لیے ہمیں تھوڑا زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے یہ خدا کا کلام جو ہے یہ کھانا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک کھانا ہے۔ اور کیسا کھانا ہے؟ یہ انتہائی لذیذ کھانا ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ ذائقے دار کھانا ہے، یہ انتہائی طور پہ جو ہے یہ ایسا کھانا ہے جب ہم اس کو کھائیں گے، جب ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں گے تو یقیناً یہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہیلیلویا! یہ ایسا کھانا ہے، ایسا کھانا ہے۔ اور بہت سی کلیسیوں کے اندر جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، خطوط کا مطالعہ کریں، خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا کلام سنیں، سیکھیں، تو پھر ہمیں بہت سی ایسی کلیسیوں کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامہ میں، خطوط میں ہمیں پڑھنے کو، سیکھنے کو، سننے کو، سکھانے کو ملے گا۔ جیسا کہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ کلسیوں کی کلیسیا، پھر کرنتھس کے دوسرے خط کے مطابق اور بھی اسی طرح سے بہت سے ایسے خطوط ہیں جن کو جھوٹے استادوں کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ یعنی کہ جھوٹے استاد تعلیم تو دیتے تھے اور لوگ اس تعلیم کو قبول بھی کر لیتے تھے، اور جھوٹ کا کس طرح سے پتہ چلتا تھا؟ جھوٹ کا اس طرح سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جو کلام سناتے تھے اس میں ملاوٹ کرتے تھے، اور وہ ملاوٹ کیا آتی تھی؟ وہ زہر کا ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے، وہ جھوٹے استاد کہتے تھے کہ چلو ہم نے فضل کے تحت نجات کو مفت میں حاصل کر لیا ہے، یسوع مسیح کو بھی قبول کر لیا ہے، اس کے کلام کو بھی قبول کر لیا ہے، اور اب ہمیں نجات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت کو بھی ماننا بے حد ضروری ہے۔ شریعت سے مراد کیا ہے؟ شریعت سے مراد وہ کہتے تھے کہ ختنہ بھی بڑا ضروری ہے، اور شریعت کی بہت سی رسومات کو بھی ماننا بے حد ضروری ہے۔ یعنی کہ وہ ایک اصل کھانے میں ایک نقلی چیز کو ملا کر پیش کر رہے تھے۔ اور آج بھی بہت سی کلیسیوں کے اندر ایسے جھوٹے استاد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فضل کے تحت ہم نے نجات کو حاصل کر لیا ہے، لیکن اب ہم نے پرانی رسموں کو بھی ساتھ ساتھ نبھاتے رہنا ہے، پرانی رسموں کو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی کہ ختنہ کو نہیں چھوڑنا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ختنہ اپنے بچوں کا کرواتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یسوع آ گیا، اس نے جان دے دی، اس نے کفارہ دے دیا، اس نے فدیہ دے دیا، چلو ہم نے نجات کو حاصل کر لیا۔ لیکن اب وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ختنہ بھی ضروری ہے، ضروری سمجھتے ہیں کہ شریعت کی باتوں کو بھی پورا کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو شریعت ہے یہ مسیح تک ہمارا استاد رہی، شریعت جو ہے وہ کہاں تک ہمارا استاد رہی؟ مسیح تک ہمارا استاد رہی۔ اب جبکہ ہمیں یسوع مسیح نے مفت نجات دے دی، ہمارے لیے تو مفت ہے لیکن یسوع کے لیے مفت نہیں تھی۔ کیوں مفت نہیں تھی؟ کیونکہ اس نے اپنا بیش قیمت، بیش بہا لہو، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس نے کوئی کلوری پر بہا دیا، اور اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنے پاک لہو کا کفارہ دیا، اور میرے اور آپ کے لیے وہ نجات فری میں ہو گئی، مفت میں ہو گئی۔ اور اب جب کہ یہ نجات مفت میں ہے تو پھر ہمیں مفت میں نجات کو حاصل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ اگر نجات کو حاصل کر لیا ہے تو خداوند کا شکر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نجات سے غافل ہیں تو اس کلام کو غور سے سنیے گا کہ ہم نے کون سی خوراک لینی ہے، کیسی روٹی کھانی ہے، کیا ملاوٹ والی کھانی ہے؟ اگر ہم نے قبول کر لیا ہے تو بھی اس کلام کے مطابق اپنی مسیح زندگی کو بسر کریں۔ اگر ابھی تک قبول نہیں کیا تو اس کو یاد رکھیں کہ ہم نے اصل کلام کو لینا ہے۔ نجات ہم نے فری میں، اصل میں ابدی نجات کو حاصل کیا ہوا ہے، یہ کوئی جھوٹی موٹی نجات نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کے پاک بیش قیمت اور بیش بہا لہو سے بہائے جانے کے سبب سے مجھے اور آپ کو مفت میں، فری میں نجات ملی ہے، اور ہم اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ روٹی ہمیں اصلی مل رہی ہے، یہ روٹی ہمیں بالکل خالص مل رہی ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا خمیر
کرنا چاہیے. اور کوئی اس فضل یا اس نجات کی بے قدری کرتے ہیں, یقیناً وہ اس روٹی میں ملاوٹ کرتے ہیں, وہ اس کھانے میں ملاوٹ کرتے ہیں کہ چلو نجات کو حاصل کر لیا اور ساتھ ساتھ شریعت کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ رسمی طور پہ کرتے چلے جائیں, اور پھر پرانی زندگی کے کاموں کو بھی ساتھ ساتھ رکھے. یعقوب کیا کہتے ہیں اپنے خط کے اندر, کیا کہتے ہیں, کیا ایک ہی نل سے, یعنی کہ ایک ہی نلکے سے کیا دو طرح کا پانی نکل سکتا ہے؟ یا تو کھارا نکلے گا یا میٹھا. یہ میٹھا پانی ہے. یہ کون سا پانی ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. یہ ایک ایسی خوراک ہے جب ہم اپنی زندگی میں اسے لے لیتے ہیں, اسے کھا لیتے ہیں, اسے نوچ کر لیتے ہیں, تو پھر یہ ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتی ہے. اور یہ ایسی روٹی ہے, مجھے بھی اسی روٹی نے چینج کیا. ہاللیلویا. جتنے میرے ساتھ مذبح پر خدا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زندگی کو بھی اسی روٹی نے چینج کیا, اور آپ میں سے بھی بہتوں کو, بلکہ آپ سب کو اسی زندگی کی روٹی نے, جو کہ خدا کا کلام ہے, بدل کر رکھ دیا. ہاللیلویا. یہ روٹی ہے جو ہماری روحانی قوت ہمیں عطا کرتی ہے, ہمیں روحانی طور پہ بڑا کرتی ہے, ہمیں روحانی طور پہ ہر روز پرورش دینے کے لیے قوت دیتی ہے. یہ ایسی روٹی ہے. اور خدا کا کلام جو پہلی تشبیہ ہے 7 تشبیہات میں سے, وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. روٹی یا کلام, خدا کا کلام کیا ہے؟ زندگی کی روٹی. یعنی کہ یہ روٹی ہے اور اس میں کسی طرح کی بھی ملاوٹ کرنے کی ضرورت. اگر ہم اس میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ کریں گے تو پھر یہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. یاد رکھیے گا. اور ایسے جھوٹے استادوں کے پیچھے نہ لگیں جو آپ کو فضل کے ساتھ, یعنی کہ خدا کی مفت نجات کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ملاوٹ کے کلام کو بھی ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لو اور وہ بھی کرتے رہو. شریعت کو بھی, جھوٹی موٹی رسموں کو بھی جو کہ کلام کی نہیں, ان رسموں کو بھی پورا کرتے رہیں. یہ ملاوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملاوٹ ہے. اور اس کلام میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ کریں. جو حقیقی سچا کلام ہے, اسی کو سنیں, اسی کو سنائیں, اسی کو قبول کریں اور اسی کو عمل میں لائیں اور اسی کے مطابق اپنی مسیح زندگی کو بسر کریں. اور دوسری تشبیہ جو ہے 6 تشبیہات میں سے, وہ ہے یعنی کہ خدا کا کلام پانی. اسے کس سے تشبیہ دیا گیا ہے؟ پانی سے. اس کے یوں تو بہت سے حوالہ جات ہیں, لیکن میں نے صرف ایک حوالہ جو ہے وہی یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے. یعنی کہ پانی کے بارے میں ہم نے خدا کے کلام کو روٹی کی تشبیہ کے بارے میں متی 24ویں باب کی 45ویں 46ویں اور 47ویں آیت کو ہم نے سنا پڑھا. اور اب پانی کے طرح سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام پانی ہے. یہ حزقیل نبی کا صحیفہ, اس کا 36واں باب اس کی 25ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام پانی ہے. خدا کا کلام, اور یہ کیسا پانی ہے؟ جب ہم حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے یہ ایسا پانی ہے جو بالکل صاف ہے. بالکل یہ صاف اور شفاف پانی ہے. جیسے خدا کا کلام روٹی ہے اور روٹی میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ ٹھیک نہیں ہوتی, اسی طرح خدا کا کلام پانی ہے اور پانی میں بھی کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. خدا کا کلام خوراک ہے. یہ روٹی اور روٹی کے بعد پانی ہے, کیونکہ روٹی کے بعد پانی کا ہونا بے حد ضروری ہے. اگر روٹی کے ساتھ آپ پانی کو استعمال نہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندرونی طور پہ معدے کے پرابلمز بن جائیں. اور پھر آپ روٹی کے ساتھ پانی کو ضرور پیئیں, پہلے بھی پیئیں اور روٹی کے درمیان بھی پیئیں. یعنی کہ روٹی کے ساتھ ساتھ پانی کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے. اور پہلی تشبیہ جو ہے وہ روٹی ہے, خدا کا کلام روٹی, اور دوسری تشبیہ خدا کا کلام پانی ہے. حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 36واں باب اس کی 25ویں آیت کے مطابق. اور یہ پانی ہے کیسا؟ صاف پانی. کیسا؟ اور ایسا صاف پانی ہے جب ہم اس کو اپنے اندر لیتے ہیں, اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں, تو ہمیں یہ کیا کرتا ہے؟ تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ہمارے اندر کی جتنی گندگی ہوتی ہے, ہمارے اندر کا جتنا گند ہوتا ہے, ہمارا دل جو ہے وہ جیسے کہ توبہ کرنے سے پہلے کٹن ہوا ہوتا ہے, اور اس سارے گند کو جو ہے وہ خدا کا کلام پانی کے طور پر صاف اور پاک کر دیتا ہے. اور پھر انسان کی زندگی اندرونی طور پہ بھی بدل جاتی ہے, اور پھر انسان نئی پیدائش کو حاصل کر لیتا ہے. ہاللیلویا. اندر سے انسان نئی پیدائش کو حاصل کرتا ہے, باہر سے نہیں. یہ جو خدا کا کلام ہے, یہ خدا کا کلام روٹی اور پانی ہے, اور روٹی پانی اندر سے قوت اور طاقت
دیتی ہے اور باہر سے بھی پتہ چلتا ہے. اسی طرح خدا کا کلام اندر سے انسان کو بدلتا ہے اور پھر پانی کا بپتسمہ ظاہری نشان ہوتا ہے. ہاللیلویہ. یعنی کہ روٹی کے بعد پانی کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور تیسری بات, تیسری جو تشبیہ ہے وہ ہے خدا کا کلام چراغ. خدا کا کلام چراغ. اس کے لیے حوالہ آپ نوٹ کر لیں, مثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت. جتنے لوگ ساتھ کاپی پینسل بال پوائنٹ اور کاپی نوٹ بکس لاتے ہیں وہ ضرور لکھا کریں, مہربانی کر کے وہ ضرور لکھا کریں. یعنی کہ تیسری بات جو خدا کا کلام ہے وہ ہے چراغ. کیا نہیں؟ چراغ. اور چراغ کا کام کیا ہوتا ہے بتائیے؟ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ روشنی. تم دنیا کے نور ہو, تم دنیا کے نور ہو. اور جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یہ خدا کا کلام چراغ ہے, یہ خدا کا کلام روشنی ہے. اور جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں, اپنی زندگی میں اسے قبول کرتے ہیں, اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی مسیح زندگی کو سرٹیفکیشن کے طور پہ پسند کرتے ہیں, تو یہ خدا کا کلام ہمیں اندھیرے سے نکال کر کہاں لے جاتا ہے؟ روشنی کی طرف. ہاللیلویہ. کیونکہ زبور 100 جب ہم 19 کی 105 آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. یعنی کہ تیسری جو تشبیہ ہے وہ خدا کا کلام چراغ ہے. چراغ ہے ان لوگوں کے لیے جو اندھیرے میں گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں. جب وہ اس کو سنتے ہیں تو وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں منتقل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ دوزخ سے نکل کر جنت کی طرف آ جاتے ہیں. وہ ابدی موت سے نکل کر ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. خدا کا کلام جو ہے وہ چراغ ہے, وہ روشنی ہے, وہ دیا ہے. وہ کیسی روشنی ہے؟ اور بائبل مقدس میں کہا کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. آدمیوں کے سامنے چمکے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا, اس میں میں اور آپ بھی آج شامل ہیں, کہ تم دنیا کے نور ہو. کب ہم دنیا کے نور ہوں گے؟ کب؟ جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہوگا بطور چراغ, بطور روشنی, بطور دیا. جب یہ ہمارے اندر ہوگا تو ہم دوسروں کے لیے بھی کیا ہوں گے؟ روشنی, نور, چراغ. کیونکہ خدا کا کلام چراغ ہے, خدا کا کلام نور ہے, خدا کا کلام روشنی ہے. ایسی روشنی ہے جو میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکتی. کیونکہ جب یہ روشنی آ جاتی ہے تو جہاں روشنی آ جاتی ہے وہاں سے اندھیرا بھاگ جاتا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے. دیکھیے 3-4 گھنٹے یا 5 گھنٹے پہلے رات کو اندھیرا تھا, رات کو. اور یہ اندھیرا کب بھاگا؟ کب؟ جب روشنی ہے. جب روشنی آئی تو اندھیرا بھاگ گیا. جب خداوند کا فضل روح القدس ہمارے درمیان آیا تو گناہ بالکل دور چلا گیا. یعنی کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم سے گناہ چلا گیا. یہ بھی ذرا غور سے سنیے گا. یعنی کہ ہم بائبل کے مطابق, اناجیل اور پھر ہم خطوط کے مطابق ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں. سنیے گا, ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں. اور غلام کون ہوتا ہے؟ قیدی کون ہوتا ہے؟ قیدی دوسرے کے متحد ہوتا ہے. قیدی جو ہے وہ اپنے آپ سے کچھ بھی کر نہیں سکتا. غلام یا قیدی جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے. قیدی یا غلام یا اسیر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے, وہ دوسروں کے متحد ہوتا ہے اور وہ اپنے سے کچھ بھی کر نہیں سکتا. اس لیے پہلے ہم اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ رومیوں کے خط کے مطابق پہلے ہم گناہ کے غلام تھے. ہم گناہ کے غلام تھے, ہم اندھیرے میں بھٹک رہے تھے. اور پھر جو ہی خدا کا کلام ہماری زندگی میں آیا بطور چراغ, بطور روشنی, تو پھر اندھیرا جاتا رہا اور ہماری زندگیاں وہ نور اور روشنی سے بھر گئی. ہاللیلویہ. یعنی کہ خدا کا کلام اس کا یعنی کہ چراغ ہے. کیا بھئی؟ روشنی ہے. کیا بھئی؟ نور ہے. سب کچھ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اور ابھی تک اس خدا کے کلام کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص ابھی تک اندھیرے میں ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے. خدا کے کلام نے کسی کو اندھیرے میں رہنے نہیں دیا. آگے ہماری اپنی مرضی, ہم اندھیرے میں رہیں, یہ ہماری مرضی ہے. لیکن جب سے یسوع آیا اس نے روشنی کر دی, اس نے نور چمکا دیا, اس نے ہمیں اندھیرے سے نکال دیا ہے. آگے ہم اپنی مرضی سے چلو اندھیرے میں بیٹھے رہے تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. لیکن کیا لکھا ہے کہ یعنی کہ خدا کا کلام چراغ ہے. خدا کا کلام, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے
लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसलिए जब खुदा का कलाम, खुदा की रोशनी आ चुकी है, खुदा का चिराग जा चुका है, तो फिर हमें अंधेरे में रहने की जरूरत हरगिज़ नहीं है, कभी नहीं है। अगर हम अंधेरे में बैठे रहेंगे तो यकीनन भटकते फिरेंगे, अंधे रहेंगे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, क्या अंधा अंधे को राह दिखाएगा? अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो क्या दोनों गड्ढे में ना गिरेंगे, गिर जाएंगे। इसलिए अंधेरे से निकले, अंधेरे से निकले, क्योंकि खुदा का कलाम जो बतौर चिराग है वो हमारे दरमियान है, वो हमारे दिलों में, हमारी जिंदगी में, हमारे घरानों में रोशनी ला रहा है और हमें इस रोशनी में रहने की जरूरत है। और जो चौथी बात है, चौथी तशबीह जो है वो है तलवार। क्या है भाई? इब्रानियों के नाम रसूल का खत, तो उसका चौथा बाब, उसका चौथा बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत को जब पढ़े नोट कर ले। इब्रानियों के नाम रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत के मुताबिक जो है ये खुदा का कलाम तलवार है। खुदा का कलाम क्या है भाई? क्या है भाई? तलवार। क्या है? इफ्सियों के नाम रसूल का खत, उसका छठा बाब, उसकी 17वीं आयत को पढ़े तो वहां पर भी लिखा कि खुदा का कलाम तलवार है, उसे ले लो। खुदा का कलाम तलवार है, उसे ले लो। यहाँ पर इब्रानियों का मुसन्निफ कह रहा है कि खुदा का कलाम तलवार है, और इफ्सियों का मुसन्निफ रसूल कह रहा है कि खुदा का कलाम तलवार है, तो उसे ले लो। इसे क्या करो? इस तलवार को ले लो। ये हमारे लिए जबरदस्त प्यार है। ये हमारे लिए, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि ये कैसी तलवार है? ये ऐसी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है, दो धारी। खुदा का कलाम क्या है भाई? दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से, किसी की भी परवाह नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, कोई भी आगे आ जाए। ये कलाम है, ये कलाम है। और इसे तलवार क्यों कहते हैं? ये किसी का लिहाज, ये किसी का लिहाज नहीं करता, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब यहूदी लोग, फकीर या फरीसी या दूसरे लोग यीशु मसीह के साथ आजमाने के लिए, उसे चेक करने के लिए उसके पास आते थे, तो वो इस बात को अपने जेब में जरूर रखते थे। और वो बात क्या थी? कि वो किसी का लिहाज नहीं करता। इस बात को वो जेब में रखकर यीशु के पास आते थे कि वो किसी का लिहाज, यकीनन खुदा का कलाम जो कि दो धारी तलवार है, ये किसी का लिहाज नहीं करता। क्यों? वो अपने दिल में ये बात कर आते थे कि यीशु जो है वो किसी का लिहाज नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो अल्फाज, जो बातें खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलती थी वो सारे का सारा कलाम था। हालेलुया। और वो बड़े बड़े उस वक्त के आलिमों को, बड़े बड़े मुफस्सिरों को, बड़े बड़े शरीयत के उस्तादों को जो है वो दो धारी तलवार चलाकर भुखा देता था। और यहाँ तक कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने वाले से बपतिस्मा लिया तो फिर क्या लिखा? फौरन इब्लीस उसे आजमाने के लिए कहाँ ले गया? कहाँ ले गया? जब उसने 40 दिन और 40 रात का वादा किया तो इब्लीस उसे कहाँ पर ले गया? बाहर बियाबान में, वीराने में, जंगल में ले गया। और वहां पर यीशु मसीह के साथ इब्लीस का मुकाबला होता है। क्या इब्लीस यीशु से मुकाबला कर सकता है? नहीं, लेकिन उसने कोशिश की। आज भी वो खुदा के लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता, कोशिश जरूर करता है। लेकिन याद रखिए, हमने इब्लीस का मुकाबला किससे करना है? किससे करना है? खुदा के। यीशु मसीह ने किस तरह इब्लीस का मुकाबला किया बताइएगा? उसने बार बार कहा, बार बार लिखा है। जब भी इब्लीस अटैक करता था तो यीशु मसीह उसका जवाब कलाम से देता था कि कलाम में ये भी लिखा है, कलाम में ये भी लिखा है, कलाम में ये भी लिखा है। और आखिरकार इब्लीस वहां से भाग गया। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी, हमारे घरानों में, हमारी खिदमत में इब्लीस काम कर रहा हो तो दूसरे हथियार की जरूरत नहीं, एक ही हथियार है जो कि दो धारी तलवार है, और इसके साथ हमें इब्लीस का मुकाबला करना है। और फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? कि शैतान दूर हो, शैतान। और लिखा कि शैतान वहां से भाग गया। देखिए के पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा, और कोई वे नहीं और कोई रास्ता नहीं। ये खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मांग है। का खात इसलिए लिखा गया, और उस खात के छठे बाब की 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि खुदा का कलाम जो तलवार है उसे ले लो। मुझे और आपको बतौर मसीह, बतौर ईमानदार, निजात याफ्ता नई पैदाइश के हामिल होते हुए खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना है। ज़बूर क्या कहता है? 107वें ज़बूर की 11वीं आयत है। गालबन क्या लिखा है? वो कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। क्यों? ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं।
और ये ऐसी तलवार है जब हमारे पास होगी तो फिर हम हर एक इब्लीस की हरकत को काटते चले जाएंगे, दुश्मन इब्लीस को पुकारते चले जाएंगे और यीशु का नाम हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में, हमारी खिदमत में, कलीसिया में कसरत से इसको जलाल पाता रहेगा। इसलिए खुदा का कलाम तलवार है, खुदा का कलाम, और इसे जरूर इस्तेमाल करें। इसे जिनके पास खुदा का कलाम नहीं, उनके पास खुदा का कोई हथियार नहीं है, उनके पास कोई खुदा का हथियार नहीं है। हमें किसी कलाशिकों की जरूरत नहीं, हमें किसी टैंक या तोप की जरूरत नहीं, हमें किसी और हथियार की जरूरत। मैं रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम अपनी सेफ्टी के लिए एहतियात में ये सब कुछ रखते हैं, लेकिन मैं रूहानी तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर रूहानी तौर पे इब्लीस से मुकाबला करने के लिए किसी और हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम जो दो धारी तलवार है हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। रात को जब हम बाहर निकले, जिनके घरों में ये असला होता है तो वो अपने साथ रखते हैं, जहां कहीं दूर निकले तो वो अपने साथ रखते हैं, क्योंकि रात के खुदा का कोई भी काटा वादा हो सकता है। अगर हम उस हथियार को पास रख सकते हैं तो क्या ये हथियार हमारे पास नहीं होना चाहिए? बताइए। ये हर वक्त, हर पल, हर दम, हर लम्हा, हर घड़ी, हर एक सांस में ये खुदा का कलाम जो कि बतौर तलवार है हर वक्त हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम दुश्मन को यीशु के नाम से, इस कलाम के सबब से नेस करते रहें, यानी कि हराते रहें, शिकस्त देते रहें। जब हमारे पास खुदा का कलाम बतौर तलवार ना होगी तो फिर हम कभी भी जीत नहीं सकेंगे। और अगली बात जो है, और वो पांचवी बात जो खुदा का कलाम, वो आईना है। वो क्या है? आईना। याकूब का खत उसका पहला बाब उसकी 21वीं आयत से 23वीं आयत तक पढ़े तो खुदा का कलाम आईना है। खुदा का कलाम हमारे लिए आईना है। किस तरह से आईना है? आईना किस तरह से है? हर घर में आईना होता है, हर घर में होता कि नहीं होता? केड़े घर के शीशा नहीं दसो? दो तीन शीशे होते हैं। छोटा शीशा वखरा, ड्रेसिंग टेबल वाला शीशा वखरा, दरमियाना शीशा वखरा, बाथा च जाते शीशा, अंदर जाते शीशा, जब पर्स खोलो तो यानी शीशा में रखा होता है। शीशा क्यों रखा होता है? हमने अपने आप को देखने के लिए मात्र से बहने तो बड़ी दूर की बात है, मैंने देखा है कि भाई भी अपने पास शीशा रखते हैं। शीशा जितने के तरह तो होते हैं, शीशा रख दे, आपने अपने चेक कर ली, देख ली, ठीक है ना? बुना तो सिकरी तरी जम गई, बात नहीं टेढ़े छेड़े हो गए। और भाई देखो, अगर पसीना आया मेरे वांगू तो ओनू देख के ऐसे तरह देखो मैं पसीना तो साफ कर लिया, लेकिन ये मैंने मुकम्मल तौर पे किवें पता चलेगा कि मेरा पसीना आ गया, खुश्क नहीं हुआ? किवें? शीशे ना। इस तरह ही ना, मैं अपने दोस्तों ने किसी को कहा यार शीशा तो दो, जिसको नहीं दूसरे को मंगता रहा। असं जो बाहर निकलने दूसरे शहरों में मुरादी करने तो चलो मैं चलो शीशा रखना बैग के छोटा जिंदा को रखा, मैं बाहर ट्रैवल वास्ते मैं भी रखा, कि मैं बताना चाहता हूँ कि शीशा हर बंदे की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। और बड़ी छोटे शीशे भी होते हैं, बड़े शीशे भी होते हैं, ताकि हम बार बार आपको देखें, अपने आप को देखें, अपने आप को चेक करें, अपना हेयर स्टाइल चेक करें, अपना फेस जो है वो चेक करें और अपने आप को चेक करते रहे। और बड़ा शीशा ना, छोटा शीशा चेहरा से दिखाता है, ऐसे ही ना। तो जो मुकम्मल तौर पर सूट बूट पाए होने, थले गुस्सा पाया हो, धोती या लक की बंदी हो गई या पैंट कोट पाया हो, फिर सानू किहड़े शीशे के जाना पैंदा है? ड्रेसिंग टेबल कोई कमी तो नहीं, तो बूटा तक देनी है, जुत्ती तक देनी है, कोई कमी तो नहीं रह गई। ऐसे नहीं है ना? वो भाई खुदा का कलाम भी शीशा है, खुदा का कलाम भी इन्हें देखा करें, इसे भी देखा करें, यकीनन इस खुदा के कलाम को भी देखा करें। ये भी हमारे लिए एक शीशा है। और ये हमारी जो हालत है, कौन सी हालत है? ये तो मेरे फेस को तो नहीं दिखाएगा, मेरे फेस को तो नहीं दिखाएगा मुझे कितना पसीना है, मेरे चेहरे पर कितने दाग धब्बे हैं, मेरा रंग काला है या गोरा, वैसे नहीं पता। लेकिन ये जो खुदा का कलाम बतौर शीशा है, ये कौन सी हालत को ज़ाहिर करता है? दसो ना भाई, दसो सारे, ये कौन सी हालत को ज़ाहिर करता है? हाँ जी भाई, ये खुदा का कलाम बतौर शीशा हमारे अंदर की हालत को ज़ाहिर करता है। बाहर की हालत को देखने के लिए बड़े शीशे बने हुए हैं, इसलिए अंदर की हालत को देखने के लिए शीशा काफी है। इसके अलावा और कोई शीशा शीशे के देना पे भाई, असि कलाम सुनने पे या पढ़ने पे या सुनाने पे शीशा देने पे
اور سانو اپنے اندر دیا حرکتاں جڑیاں نے اے شیشے دے وچوں نظر آندیاں پیاں. ہاں میں ایویں کرنا, میں ایویں کرنا, میں انج نہیں ہاں, میں او بھی ہاں, میں اتنے بھی جانا, میں اتنے بھی جانا, میں یعنی کہ سب کچھ اس شیشے کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے. اور دوسرے شیشے گھروں میں جو رکھے ہوتے ہیں, جیبوں میں رکھے ہوتے ہیں, پاکٹوں میں یا پرس کے اندر رکھے ہوتے ہیں, وہ شیشے تو ہماری ظاہری صورت کو دکھاتے ہیں, لیکن یہ جو شیشہ ہے یہ ہماری باطنی حالت کو ظاہر کرتا ہے بھیا. اور اس کو دیکھیں, چلو پھر وہیں جاتے ہیں. اگر شیشہ دیکھ کے سانو پتہ لگ جائے کہ بھائی میرے چہرے تے داغ دبے نے, میرا رنگ تو بڑا ہی کالا ہے, اس وقت میرا رنگ سال تو کالا ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا مجھے پتا ہے نا, اور مجھے پتا ہے کہ بھئی میرے چہرے پر داغ دبے یا جھریاں کچھ بھی نقص ہے, تو کیا اسے صاف نہیں کرتے؟ دسو ہم شیشہ ایسے نہیں رکھا ہوگا نا کہ جڑا چہرے تے نقص ہے انہوں دور کریے. اگر کپڑے پانچے کو واٹ شاٹ رہ گئے انہوں نے سٹ سٹ کر لیے, ایسا نہیں نا, ایسا ہی ہے نا بھائی. شیشہ کس لیے دیکھتے ہیں؟ اپنے نقص کو نکالنے کے لیے. اگر ہم نقص کو نہیں نکالتے تو شیشہ دیکھنے اور رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسی طرح یہ خدا کا کلام ہے, اگر ہم اسے سن کر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے, یعنی کہ میرے اندر کی حالت کیسی ہے, تو پھر مجھے اس شیشے کو دیکھنے کا کوئی فائدہ, جیسے آئے ویسے ہی چلے گئے. اس فریسی کی طرح جو کہ ہیکل میں آیا تھا اور آ کر اپنی بڑھوتی کر رہا تھا خدا کے سامنے کہ دیکھ خداوند, میں اپنی آمدنی میں سے پوری دائیکی دیتا ہوں, میں ہفتے کے 2 روزے بھی رکھتا ہوں, میں اس کی طرح یعنی کہ میں سود لینے والے کی طرح ہرگز نہیں ہوں. ہمیں ایسا نہیں کرنا, ہمیں ایسا شیشہ دیکھیں تو اس میں کس کا چہرہ نظر آنا چاہیے؟ ہاں جی, کس کا چہرہ نظر آنا چاہیے؟ شیشے میں کدھر چہرہ نظر آتا ہے؟ دسو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے جب میں خدا کا کلام بیان کرتا ہوں, تو جب میں بعد میں وزٹ پر جاتا ہوں گھروں میں, تو پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا کہتے ہیں بھائی صاحب ایک کلام تو سارا ساڑھے دے سنایا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ان کو اپنا شیشہ نظر آ جاتا ہے, اپنا شیشہ نظر آ جاتا ہے. بھائی صاحب ایک کلام تو ساڑھے واسطے سنایا, ساڑھے خلاف ہی سنایا. 1-2 بندے میرے لڑ بھی پہ ناراض بھی ہو گئے. بھائی صاحب اسی جدوں جب بعد چرچ جانے نے تھوڑی چاہیے تو سب اللہ کے کلام سنا دیں. بھائی یہ شیشہ ہے, یہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا, ہرگز کسی کا لحاظ نہیں کرتا, کسی کی پرواہ نہیں کرتا, کسی کی نہیں کرتا. اور ایسا مت کہا کرے کہ پادری صاحب نے میرے خلاف کلام سنایا. میں کون ہوتا ہوں؟ میں کوئی نہیں, میں کچھ بھی نہیں. میں کون ہوتا ہوں آپ کے خلاف کلام سنانے والا؟ یہ کلام ہے جو ان لوگوں کے خلاف ہے جن کو اس شیشے میں اپنا چہرہ نظر آ جاتا ہے. اور بجائے اس کے کہ مجھ سے لڑنے یا دوسرے خاتموں سے لڑنے کے, آپ اپنے چہرے کو درست کریں, آپ اپنی اندرونی حالت کو درست کریں, تب آپ کو فائدہ ہوگا اس شیشے کو دیکھنے کا, اس بائبل کو پڑھنے کا, اس کو سننے کا, اس کو سیکھنے کا, اس کو سنانے کا. تب ہی فائدہ ہوگا جب اس شیشے کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں, کتنا بڑے گنہگار ہوں. اور یوں تو بہت سی تشبیہات ہے خدا کے کلام میں سے اس کے متعلق, لیکن میں نے صرف 6 تشبیہات کو ایڈ کیا ہے. یوں تو اس کو وہ بخار چیک کرنے والا آلہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے جو بخار جسے چیک کیا جاتا ہے؟ بتائیں. یہ تھرمامیٹر بھی ہے. یہ کیا ہے؟ جب اس کو سنیں یا سنائیں یا پڑھیں یا پڑھائیں تو پھر یہ تھرمامیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ تھرمامیٹر. اور تھرمامیٹر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. جتنی دیر تک آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں اتنی دیر تک تھرمامیٹر ہے. اور جب تھرمامیٹر نکل جائے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر, ہمارے بدن میں کتنا بخار ہے, کتنا ٹمپریچر ہے, یہ بتائے گا. اور یہ ہمارے گناہوں کا ٹمپریچر بتاتا ہے. خدا کا کلام میرے اور آپ کے گناہ کا ٹمپریچر بتاتا ہے. اس لیے یہ ایک بہت بڑا آلہ بھی ہے جو ہمارے ٹمپریچر کو بتاتا ہے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں, میں کیا کیا کرتا ہوں, میں کیا کیا گل کھلاتا ہوں, میں کیا کیا کسی کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اور اپنے ٹمپریچر کو اگر دیکھنا ہے, اندرونی حصے کو دیکھنا ہے, شیشے کو دیکھنا ہے, تو پھر اگر اسے پتہ چل جائے کہ میرے چہرے پر داغ دبے ہیں, میرے چہرے پر جھریاں ہیں, میرے چہرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر یقیناً ضرور اس کا حل نکالیں. اور اس کا حل کیا ہے؟ یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا دیا ہوا کفارہ جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے دے رکھا ہے. وہ دیکھو خدا کا پرنا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے, لے جاتا. وہ میرے اور آپ کے گناہ اٹھا کر لے گیا آج سے 2000 سال پہلے, اور اب اسے مجھے قبول کرنے کی ضرورت ہے. تبھی میرے چہرے سے اندرونی حصہ سے, اندرونی یعنی کہ باطنی طور پہ میں پاک اور صاف رہوں گا. اور وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کس کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام کو. کیونکہ 5ویں جو تشبیہ ہے وہ خدا کا کلام شیشہ ہے. خدا کا کلام. آگے آخری اور
छठी जो तशबीह है वो कील है। वो क्या है? कील। कील यानी कि किल। क्या भाई पंजाबी जो की कहने हैं किल, कील। वास की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत के मुताबिक खुदा का कलाम कील है। खुदा का कलाम है वास की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत के मुताबिक खुदा का कलाम क्या है? कील है। क्या भाई? कील। और कील का काम क्या है? पुराने जमाना के अंदर भी बाइबल मुकद्दस को भी पढ़कर देख लें तो कीलों का बड़ा जिक्र है। और कीलों का काम क्या होता है? कीलों का रोटी और पानी का काम क्या है? असूदा करना, सेव करना, रचा देना, पेट भर देना। और फिर उसके बाद पानी का काम भी यही है। और उसके बाद चिराग का क्या काम क्या है? रोशनी दिखाना। और उसके बाद तलवार का क्या काम है? यानी कि मुकाबला करना, दूसरों को शिकस्त देना। और फिर आईने का मतलब क्या है? शीशे का मतलब क्या है? कि अपने आप को चेक करना, अपने आप को देखना और अपने आप को देखकर दाग धब्बों को दूर करना। अब कील का काम क्या है? कील का काम क्या है हमारी जिंदगी के अंदर? पुराने ड्रामा में, पुराने जमाना के अंदर देखें तो किसी भी चीज को जोड़ा जाए तो फिर किस चीज की जरूरत पड़ती है? लकड़ की किसी चीज को जोड़ना हो राशा साहब तो कीलों के साइज होते हैं, ऐसे है ना? कीलों के साइज होते हैं। बड़ी चीज बड़े कीलों से और छोटी चीजें छोटे कीलों से जोड़ी जाती है, याद रखिएगा। और खुदा का कलाम कील है। क्या भाई? कील की मानता है। कील की मानता है जो जोड़ता है। जो क्या करता है? जोड़ता है। खुदा का कलाम जोड़ता है। यीशु मसीह की सलीबी मौत पर जब उसे सलीब पर देकर मारकर जो खत्म कर दिया गया मेरी और आपकी निजात के काम को, तो फिर उस वक्त भी यीशु मसीह को सलीब पर जकड़ने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ी? दसों तो सही भी सारे इधर क्या करो। छठी और आखिरी बात तशबीह खुदा के कलाम में से है। खुदा का कलाम, छठी बात हम क्या सीख रहे हैं? खुदा का कलाम क्या है? क्या है? और यीशु मसीह को सलीब पर किन किन चीजों से जकड़ा गया बताइएगा? हाँ जी, कीलों से जकड़ा गया था। जकड़ा गया तो नहीं था। हो सकता है कि सलीब को भी कीलों से बनाया गया हो, ऐसे ही है ना कि यानी कि सलीब को भी कीलों से बनाया गया हो, फिर यीशु मसीह को भी कीलों से सलीब पर जकड़ा गया हो। और कील का काम क्या है? जोड़ना, बांधना, मजबूत करना, पुख्ता करना और एक लंबी लिस्ट के तौर पे काम करना। हो सकता है जब बुजुर्ग नूह ने कश्ती बनाई हो, वो भी सारा लकड़ का काम था, तो हो सकता है कि वहां पर भी कीलों की जरूरत हो सकता है, क्योंकि पुराने जमाने में ये कोई भी चीज नहीं है। बात की किताब को जब पहले बात भी को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि कोई चीज नहीं है। कोई भी चीज हमारे लिए नहीं, जो कुछ भी हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। इसका मतलब है कि कील भी नए नहीं है। कील भी यीशु मसीह के वालिद साहब जो कि दुनिया वालिद साहब मुकद्दस यूसुफ थे, वो कौन सा काम करते थे? और बड़इयों को भी कीलों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? होती है। हर तरह का मोचियों को कील की जरूरत होती है। यानी कि मैं समझता हूँ बहुत सी फील्ड या कारोबार के अंदर कीलों की जरूरत पड़ती है। और खुदा का कलाम क्या है? कील। और कील कब काम आता है? किसी टूटी चीज को जोड़ने के लिए। आमीन। किसी टूटी चीज को जोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कील की। कील की। और यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर कीलों से जकड़ा गया। आमीन। कीलों से जकड़ा गया। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा और आपका जो रिश्ता खुदा से टूट चुका था, इन कीलों के जरिए जो यीशु मसीह के हाथों पांव पर लगे, हम दोबारा से खुदा के बतौर फरजाद बनकर उससे मुलाकात कर सकते हैं। हालेलुया। और उसकी बादशाही के लिए तैयार हो सके। कीलों का बड़ा काम है और खुदा का कलाम कील है। खुदा का कलाम क्या है? कील है। खुदा का कलाम जोड़ने वाला है। और खुदा के कलाम ने जो है वो मुझे और आपको किससे जोड़ा? खुदा से। किससे जोड़ा? जो कि बागे अदल से मेरी और खुदा की जुदाई हो चुकी थी। मेरी से मुराद क्या है? यानी कि इंसान की बुजुर्ग आदम और मां हवा के वसीला से, यानी कि उनकी साथ से हम खुदा से जुदा हो चुके थे। यशायाह नबी का सीफा पढ़े तो क्या लिखा है? क्या लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं जो छू ना सके, उसका कान भारी नहीं जो
सुन ना सके। अगली बात लिखी है कि तुम्हारी बदकारी ने, तुम्हारे गुनाह ने, तुम्हारी खताओं ने खुदा और तुम्हारे दरमियान क्या कर दी है? जुदाई। क्या कर दी है? और उस जुदाई को खत्म करने के लिए कीलों की जरूरत पड़ी, यानी कि खुदा के कलाम की जरूरत पड़ी। बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं, यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका पहला बाब पढ़े तो उसकी 10वीं आयत से आप 14वीं आयत तक पढ़ते जाए तो आपको यीशु मसीह के बारे में लिखा है। पहली आयत से पढ़े तो क्या लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। हर चीज उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। और फिर आगे क्या लिखा है? मेरा प्यारे भाई बहन 13वीं और 14वीं आयत को जब पढ़े तो वहां पर लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका कैसा जलाल देखा? बताइए कैसा जलाल देखा हमने उसका? जैसा खुदा के इकलौते का। कील का काम ये है, खुदा का कलाम, खुदा के मुंह की बातें, खुदा का कलमा वो मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, हमारे दरमियान रहा। उसने कील का काम दिया, कील का काम दिया। कील का काम कैसे दिया? जो खुदा से हमारी जुदाई हो चुकी थी, जो हम खुदा से बिछड़ चुके थे, उसने दोबारा मुझे और आपको खुदा से जोड़ दिया। हालेलुया। और अब हम इस कील के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से खुदा से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के वसीला से अपने जिंदा खुदा से जुड़े हुए हैं और हमें दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। रसूल क्या कहता है कि कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा? दुनिया की कोई चीज मुझे और आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि इस कलाम ने मुझे और आपको खुदा से जोड़ दिया है, जोड़ दिया है। और यूहन्ना रसूल का मुसन्निफ कहता है, यूहन्ना कहता है यूहन्ना की इंजील में कि खुदा ने जिसका हाथ पकड़ लिया है उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता। खुदा का हाथ, यानी खुदा ने मेरा और आपका हाथ पकड़ रखा है और कोई भी हमें खुदा से छीन नहीं सकता। ऐसा कील जड़ा हुआ है कि कोई भी हमें खुदा से छीन नहीं सकता। कोई भी हमें खुदा से छीन, दुनिया की कोई भी कुव्वत, कोई भी ताकत, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल, मुसीबत, आजमाइश, अभी चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो हमें खुदा के हाथ से छीन है, क्योंकि ऐसा इस कील ने जॉइंट किया है, ऐसा इस कील ने मुझे और आपको खुदा से जोड़ा है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें खुदा से छीन नहीं सकती। इसलिए खुदा का कलाम, छठी बात क्या है? खुदा का कलाम कील है। खुदा का कलाम, क्यों तो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं खुदा का कलाम थोड़े की मानत है, लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम क्या है? कील की मानत है। और ऐसा कील ठोका गया है मेरे और आपके लिए, ऐसा कलाम बयान किया गया, पेश किया गया मेरे और आपके लिए कि हम गुनाहों से आजाद, गुनाहों की गुलामी से आजाद होकर खुदा की बादशाही के वारिस हो चुके हैं। हालेलुया। हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए, अपने आप पर नहीं, अपनी किसी चीज पर नहीं, दुनियादारी की किसी चीज पर नहीं। हमें जब भी फख्र करना है तो क्या लिखा है? रसूल क्या कहता है? क्या कहता है कि मैं किस पर फख्र करता हूँ? मसीह मसलूब पर, उसकी सलीब पर। हमें किस पर फख्र करने की जरूरत है? हालेलुया। किस पर फख्र करने की जरूरत है? अपने आप पर, अपने घर पर? किस पर फख्र करें? मैं किसी चीज पर फख्र, रसूल कहता है मैं किसी चीज पर फख्र सिवाय मसीह मसलूब और उसकी सलीब के। हालेलुया। और आखिरी बात, मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह के 40 दिन और 40 रात के फाका के दौरान क्या हुआ? यीशु मसीह ने इब्लीस को किससे शिकस्त दी? बताइए किससे? कलाम से। किससे? लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो हुक्म दे के ये पत्थर रोटी बन जाए। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी ही से। इब्तिदा 8वें बाब की 30वीं आयत उसने याद दिलाई। लिखा 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 है, इंसान की जिंदगी सिर्फ रोटी ही से नहीं, बल्कि हर उस बात से है जो खुदा के मुंह से। हालेलुया। और ये सारा कलाम खुदा के मुंह से निकला हुआ। हालेलुया। और हासिल कलाम ये है कि इस कलाम से हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। इस कलाम से हमेशा की
زندگی ہے. یہ کلام کیا کیا ہے؟ اچھے تشبیہات کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. خدا کا کلام روٹی ہے، لکھ لیں. خدا کا کلام پانی ہے. خدا کا کلام چراغ ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ تلوار ہے. خدا کا کلام آئینہ ہے. اور خدا کا کلام کیل ہے. ہلیلویا. اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے. لکھا ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہو، لیکن ہمیشہ کی زندگی تو خدا کے کلام میں ہے. استثناء کی کتاب 8 باب کی 30 آیت کو یسوع مسیح نے دہرایا. لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے. مجھے اور آپ کو اگر زندگی ملی ہے، ہمیشہ کی زندگی ملی ہے، اگر مجھے اور آپ کو ہمارے سارے گناہوں سے ابدی نجات مل چکی ہے، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ صرف خدا کا. تیسرا باب اس کی 5 آیت پڑھیں. پطرس کا خط، یعقوب کا خط، بائبل مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو اس کلام کے سوا کچھ نہیں. اس کلام کے سوا کچھ نہیں. اگر ہمیں دنیا روحانی جسمانی خاندانی بلیسنگ ملی ہے، بخشی عطا بھی ہیں، تو صرف اور صرف کیا ہے؟ خدا کا کلام. کیونکہ اس سے ہمیشہ کی، اگر میں اور آپ زندہ ہیں تو یہ اس کلام کی وجہ سے. ہلیلویا. حاصل کلام یہ ہے. اگر میں اور آپ ابھی تک زندہ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر کسی نے کسی سے پوچھا کہ ہم جنت میں جائیں گے. کسی نے، ہمارے کزن نے ہمارے کسی بندہ سے پوچھا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تم تو جنت میں جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے کوئی پتہ نہیں. اور اس نے کہا ہم تو پہلے ہی جنت میں. ہلیلویا. یہ اس کی بات ہے. ہم جنت میں ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہیں، ہم خدا کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ چھوٹا سا عکس ہے اور یہ سب کچھ ہمارا ہے. ہلیلویا. اور ہم نے دوسروں کو وقتی طور پہ دے رکھا ہے کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. ہم خدا کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں اور وہ بھی کلام کے وسیلہ سے. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. ہلیلویا. مارٹن لوتھر کی زندگی کو اس آیت نے بدل دیا. میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. اور ایمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ رومیوں کے خط کے مطابق لکھا ہے کہ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہلیلویا. کیونکہ ہمیں نجات ملی ہے، ہمیں ابدی بادشاہی ملی ہے، ہمیں ابدی خلاصی ملی ہے، تو اس وسیلہ سے یہ خدا کا کلام ہے. ہلیلویا. یہ وسیلہ خدا کا کلام ہے اور کوئی وے نہیں اور کوئی راستہ نہیں. یسوع نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا رہا حق اور زندگی، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں. اپنی